کا ہمارا نوجوان رسک لے رہا ہے. جی جی نعمت اللہ خان اس طرح کے کام کرتے اور میسیولی ٹریننگ دی. کم از کم ہمارے 5000 ورکر ایسے ہیں جنہوں نے مختلف مقامات پہ پانیوں میں اترنے کا اور لوگوں کو بچانے کا جو ہے وہ ٹریننگ کا پروسیس گزارا. اور ہمارے 80 سال کے نوجوان وہ باہر نکل رہے تھے. 80 سال کے نوجوان. ہاں, کئی سارے مقامات پہ کے پی میں بھی ہے, لیکن یہ جنوبی پنجاب میں بھی ہوا کہ ایک رسے سے بند کے بندہ ایک بوڑھے کو ایک طرف سے ہاتھ سے پکڑ کے لا رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ دونوں ڈول جائیں گے. امریکہ میں ایک دوست ہیں جنہوں نے کہا بتانا نہیں ہے, $1,00,000 کے چیک دیا. وہ آپ نے شاید پوچھنا ہوگا ہیلی کاپٹر کے حوالے سے. جی بالکل. تو وہ ہیلی کاپٹر تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, لیکن کشتیاں ممکن ہیں. ہیلی کاپٹر کا آپ نے ذکر کر ہی دیا ہے. ہیلی کاپٹر بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ الخدمت کے پاس ہونا چاہیے. اصل میں یہ وائرل آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر. پرسوں جب 5 بھائیوں والا واقعہ ہوا اور لوگوں نے دیکھا کہ ان کو نہیں بچایا جا سکا اور گراؤنڈ پہ الخدمت ہی موجود ہے اور وہاں پہ پہنچنے کا ہیلی کاپٹر چاہیے, تو ایسی کوئی پلاننگ ہے. بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم خود ہی اپنا بستہ بیگ بھریں اور خود ہی ڈائریکٹلی جا کے ہیلپ آؤٹ کرنا وہ زیادہ اپنی آنکھوں سے بہتر سمجھتے ہیں. تو میں تو انکریج کروں گا اگر کوئی بندہ جانا چاہے تو ہم خوش دلی سے ان کو لے جائیں گے اس علاقے کے اندر. لہروں کے اندر گاڑی گری ہے اور بندہ سوچ نہیں سکتا, اس کا اپنا بیٹا بھی ہو تو اس میں نیچے جائے گا اور جا کے اس کو لے کے آئے گا. جہاں جہاں سیلاب کا تذکرہ ہو رہا ہے وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن کا تذکرہ ہم ساتھ ساتھ میں سن رہے ہیں. اور ہماری انتہائی خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان پریزیڈنٹ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان عبدالشکور صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. میں آپ کی مصروفیت کا علم ہے کہ اس وقت جو بھی بڑے بڑے ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں, ٹاپ 5 میں تو یقیناً آپ الخدمت فاؤنڈیشن کا اس وقت ذکر ہو رہا ہے اور آپ کی مصروفیات ہیں. میں بس سب سے پہلے یہاں پہ آنے کے لیے جو ہے نا ہم ایک Q&A کو لوگ دعوت دیں گے, کوشچن آنسر جو بھی کرنا چاہیں آپ سے, تو اس کے لیے ہم ذرا اوپن کرتے ہیں کہ سب لوگ اپنے سوال بھیجیں. تو بہت سے لوگوں نے سوال بھیجیں, لیکن بہت سے لوگوں نے صرف یہ کہا کہ ہماری طرف سے سر کو سلوٹ کیجیے گا, پیار محبت دیجیے گا جس طریقے سے الخدمت فاؤنڈیشن کی ماشاءاللہ سرگرمیاں اور ایکٹیویٹیز سامنے آ رہی ہیں. تو سب کا محبت اور پیار جو ہے قبول فرمائے, سلام قبول فرمائے. بہت بہت شکریہ پاکستان بھر سے جس طرح لوگوں نے الخدمت کو خوش آمدید کہا ہے. سچی بات ہے, میرے لیے بھی حیران کن ہے. بالکل ایسے حیران کن ہے. اور شروع میں تو ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں کو اس کا اندازہ بہت تاخیر سے ہوا. آپ کو تو پھر بھی اندازہ ہوگا, لیکن اویئرنیس کی اگر ہم بات کریں تو بہت دیر سے جب بہت ساری ویڈیوز آنا شروع ہوئیں, بہت سی آفت جو ہے وہ ہو گئی, نقصان ہو گیا. تو ابھی اس ٹائم کیا سچویشن ہے, ذرا اویئرنیس کے لیے اگر آپ تھوڑی روشنی ڈالنا چاہیں. دیکھیے گراؤنڈ کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت بھی سیلاب پوری طرح موجود ہے, خاص طور پہ سندھ کے علاقوں کے اندر تو پانی کی نکاسی کا بندوبست بہت کم ہے اور پیچھے سے بھی پانی آ رہا ہے. ابھی یہ 2 دن پہلے خاص طور پہ سوات ریور جو ہے یہ وائلنٹ ہوا ہے, تو اس کے نتیجے کے طور پہ یہ ریلا پانی کا جب جائے گا تو یہ جنوبی پنجاب اور سندھ کو دوبارہ ہٹ کرے گا. اچھا. اور اس سے پریشانی ہے کہ اس کے نتیجے میں جو توقع ہوتی ہے کہ پانی ذرا نیچے اترے گا تو ہم آباد کاری کی طرف آگے بڑھیں گے, تو اس میں تاخیر ہو جائے گی. اچھا شکور صاحب, آپ نے روشنی ڈالی کہ کس طریقے سے سب سچویشن ہو رہی ہے. الخدمت فاؤنڈیشن اس ساری سچویشن کو کس طریقے سے پرسیو کر رہی ہے اور آپ لوگ کس طریقے سے اتنی میسو اور اتنی بڑی اس کو کیٹر کر رہے ہیں, اس کا مقابلہ کیسے کر رہے ہیں؟ دیکھیے 2 بڑے جو ایپیسوڈ گزرے ہیں وہ دونوں انفارچونیٹ تھے پاکستان کے لیے, لیکن دونوں نے الخدمت کو بہت کچھ سکھایا. اچھا. آپ کو یاد ہے اس سے پہلے 2010 میں جو سیلاب آیا تھا تو اس وقت ہمارے لیے سچویشن یہ تھی کہ ہم اگر کہیں پانیوں سے گزرنا چاہتے تھے تو کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی. تو اس کے بعد ہم نے ویئر ہاؤسز بنائے 5 مقامات پہ, ہم نے کچھ کشتیاں خریدیں اور میسیولی ٹریننگ دی. کم از کم ہمارے 5000 ورکر ایسے ہیں جنہوں نے مختلف مقامات پہ پانیوں میں اترنے کا اور لوگوں کو بچانے کا جو ہے وہ ٹریننگ کا پروسیس گزارا. تو الحمدللہ. اور اس کے بعد چونکہ سیلاب نہیں آیا, لیکن اس کے بعد یہ کووڈ-19 آ گیا. جی جی بالکل. تو کووڈ-19 نے, جس میں لوگ گھروں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے اور بڑی بڑی پارٹیوں نے اعلان کیا تھا کہ ان کے ورکرز اور ان کے ٹائیگرز پتہ نہیں کیا کیا کریں گے, لیکن پتہ چلا کہ کوئی باہر ہی نہیں آ رہا. اور ہمارے 80 سال کے نوجوان وہ باہر نکل رہے تھے. 80 سال کے نوجوان. ہاں, اور الحمدللہ ناک کر رہے تھے, گھروں میں خوراک پہنچا رہے تھے. تو یہ ایک بڑے ٹریننگ پروسیس سے ہم گزر چکے تھے. چنانچہ اب جو سیلاب آیا ہے
تو ہمیں اس کے لیے کوئی دقت نہیں ہوئی کہ ہم ورکر کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کوئی بڑی پلاننگ کریں. الحمدللہ ریجنل لیول پر، ڈسٹرکٹ لیول پر ورک فورس جو ہے وہ پہلے سے پوری طرح تیار تھی کہ اس آفت کے مقابلے کے لیے ہمیں باہر نکلنا ہے. زبردست. اچھا، آپ نے 80 سال کے نوجوانوں کا تذکرہ کیا، اور میں یہ ضرور پہنچنا چاہوں گا کہ جو آپ کے ورکرز بہت سارے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ وہ رسی سے ٹاپ کے بالکل پہاڑ کی دوسری طرف جا رہے ہیں شدید سیلابی ریلوں کا مقابلہ کرتے ہوئے. تو میں پوچھنا چاہوں گا ان کو کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے جو کہ بالکل یہ جان کی پرواہ بھی نہیں کر رہے اور بالکل ہر چیز داؤ پہ لگا کے دریا میں کود رہے ہیں، پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہیں؟ یہ کیا چیز ہے جو دیکھیں، پہلی چیز تو بڑی سادہ ہے. جو ہمیں دین ہماری تعلیمات دیتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ قربانی دیں گے تو معاشرے کو بچا سکیں گے، چاہے یہ جنگوں کی صورت میں ہو، چاہے یہ آفت کی صورت میں ہو، چاہے نارمل ڈیولپمنٹ پروسیس کے ذریعے سے ہو. آپ نے سیکریفائس کرنا ہے تو تب. اور دوسرا حصہ اس کی ٹریننگ کا ہے. سو الحمدللہ دونوں چیزیں موجود تھیں، اور اللہ کے فضل سے جو لوگ اس جذبے کے ساتھ کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو وہ پھر رسک لیتے ہیں. اور یہ آپ نے دیکھا یہ جو کئی سارے مقامات پہ کے پی میں بھی ہے لیکن یہ جنوبی پنجاب میں بھی ہوا کہ ایک رسے سے بندھ کے بندہ ایک بوڑھے کو ایک طرف سے ہاتھ سے پکڑ کے لا رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ دونوں ڈول جائیں گے، بالکل، لیکن الحمدللہ وہ اس کو کراس کر کے زندگی بچا کے بہت ماشاء اللہ زبردست کمنٹیبل ہے. بہت ساری ویڈیوز چل رہی ہیں، بہت سارے پاکستانی اس کو بہت زیادہ سراہ رہے ہیں. وہ میں ایک ویڈیو کا خاص کر حوالہ دینا چاہوں گا. بالکل جو کئی گھنٹوں کی محنت اور کوشش کے بعد جب گاڑی سے فیملی کو نکالتے ہیں، وہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی. کیا کیفیت تھی وہ ویڈیو دیکھ کے؟ امیزنگ ہے وہ تو دیکھ کے خود میں کئی گھنٹے تک ایک خاص کیفیت کے اندر مبتلا رہا. یعنی لہروں کے اندر گاڑی گری ہے جی جی، اور بندہ سوچ نہیں سکتا اس کا اپنا بیٹا بھی ہو تو اس میں نیچے جائے گا اور جا کے اس کو لے کے آئے گا. بالکل. اور ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، رسے ہیں ان کی جو ٹائرز کے ساتھ اس کو باندھ کے اور رسک لے کے لہروں کا اس گاڑی کو انہوں نے نکالا. بالکل ایسے ہی. تو اس کی کیفیت تو صرف اپنے وہی جان سکتا ہے جو اس سے گزرا ہو. بالکل بالکل. اپنے ان تمام بے لوس ورکرز اور کارکنان کے نام ابھی کچھ کہنا ہے اگر آپ چاہیں، اگر آپ کو دیکھ رہے ہوں تو کیا؟ سچی بات یہ ہے کہ الخدمت کے کارکنان نے بالکل نئی تاریخ رقم کی ہے اور میں ان کو سلیوٹ کرتا ہوں. ان کی محبتوں کا، ان کی قربانیوں کا، ان کے اثار کے جذبے کو بہت بہت سلام. صحیح ہے. اچھا شکور صاحب، یہ اتنا بڑا جو آفت آئی ہے اس میں آپ نے کیا ریڈ کیا؟ جو سوسائٹی کا بیسکلی رسپانس ہے ایز اے معاشرہ ہمارا، وہ کیسا رسپانس رہا کہ زندہ ضمیر کا ثبوت دیا ہے؟ کس طریقے سے آپ نے کس طرح ریڈ کیا اس کو؟ دیکھیے، میں ان لوگوں میں ہوں جو ہمیشہ امید کے ساتھ جڑا رہنا چاہتا ہوں. اس کے اندر دونوں طرح کے واقعات ہوئے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہت بے حسی کا مظاہرہ کیا، لیکن مجموعی طور پر ایک بڑا طبقہ ہے جس نے جب ان کو معلومات ملی کہ یہ کام ہوا ہے تو وہ پھر باہر نکلے ہیں اور ابھی تک پورے جوش و جذبے سے باہر آ رہے ہیں. سو میں پہلے حصے پہ زیادہ توجہ نہیں دوں گا، میں دوسرے پہ دوں گا، اس لیے کہ ہمیں لوگوں کو حوصلہ دینا ہے، امید دلانا ہے. یعنی میں آپ سے عرض کروں، پرسوں ترسوں ایک صاحب نے 3 دن ہوئے کال کی اور کہا کہ بندے کو بھیجو، کچھ آپ کو رقم دیتے ہیں اس کے لیے، اور 1 کروڑ روپیہ دیا. اور کل صبح پھر ان کا ایک بندہ آیا اور اس نے 1 اور کروڑ دے دیا. یہ ایک بندے کی بات کر رہے ہیں؟ ایک بندے نے. اچھا. اور اس طرح کے کئی سارے لوگ ہیں. ہمارے ابھی پرسوں مجھے کسی نے بتایا امریکہ میں ایک دوست ہیں جنہوں نے کہا بتانا نہیں ہے، $1,00,000 کے چیک دیا. اچھا، اس کو پہنچا دیا جائے جتنا جلدی ممکن ہو. تو جذبے کی کیفیتیں مارکیٹس کے اندر. اچھا، اسکولوں کے طلباء آرگنائز ہو رہے ہیں. اچھا. ٹیچرز آرگنائز ہو رہے ہیں کہ ہم 5 ٹینٹ سپانسر کرتے ہیں، ہم 10 خیمہ بستی کی جو کیفیت ہے اس کو سپانسر کرتے ہیں. تو یہ بڑا الحمدللہ ایک خاص سیٹ اپ ہے، اور میں تو ہمیشہ اس کو اسی انداز میں لیتا ہوں کہ عام آدمی کا ریسپانس بہت اچھا ہے. ماشاءاللہ زبردست. اچھا، اس میں بہت سے لوگ یہاں پہ سوال آتا ہے، بہت سے لوگ ڈونیشنز دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، رقم دے رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ ہم اور کس طریقے سے اس پورے کاز کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ظاہر جتنی بڑی کیٹاسٹرفی ہے اور جتنا بڑا یہ واقعہ ہے تو اور کیا کیا ذرائع ہو سکتے ہیں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے؟ اگر ہم یہ سمجھیں کہ کچھ ریسورسز تو فائنانشیل ہیں جی، اور کچھ ہیومن ریسورسز ہیں. صحیح ہے. میں اس پہ توجہ دے رہا ہوں، اور ہم آج بھی پلاننگ کی ایک میٹنگ کر رہے ہیں کہ ہم ہیومن ریسورس کو کیسے موبلائز کریں. ہم اس وقت 150 مقامات پہ
میڈیکل کیمپس جو ہیں وہ لگا رہے ہیں. صحیح ہے. اور ان کیمپس میں ہمیں سینکڑوں ڈاکٹرز کی، پیرامیڈکس کی اور ورکرز کی ضرورت ہے. ڈاکٹر سے زیادہ اس ورکر کی جو کیچڑ میں پھنسی ہوئی بڑھیا کو اٹھا کے لے کے آئے تاکہ اس کو کوئی دوا دی جا سکے، اس کے ساتھ کوئی صورت کی جا سکے. سو اس کے لیے ہم ریجنل سطح پہ نمبر اناؤنس کریں گے اور لوگوں سے کہیں گے، ڈاکٹر سے کہیں گے، پروفیشنل سے کہیں گے، رضاکاروں سے کہیں گے کہ وہ رجسٹر ہوں. اچھا. اور جن جن مقامات پہ ہمیں کیمپ لگانے ہیں وہ پہلے سے طے کر کے دیں ہمیں کہ ہمیں وہاں موجود ہونا ہے. صحیح. تو ہیومن ریسورس کی تو بہت شدت سے ضرورت ہے اور اصل میں امپلیمنٹیشن کا کام اسی سے ہونا ہے. اچھا، اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں ہمیں ایکوپمنٹ کی بھی ضرورت ہے. کشتیاں اس وقت یہ تصور بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا سیلاب آئے گا. سو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ اور مل جائیں. یہ بدین کے علاقے سے مسلسل کالیں آ رہی ہیں، کئی گاؤں پانی میں گھرے ہوئے ہیں اور کوئی راستہ ہی نہیں ان تک پہنچنے کا. وہ آپ نے شاید پوچھنا ہوگا ہیلی کاپٹر کے حوالے سے. جی بالکل. تو وہ ہیلی کاپٹر تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے لیکن کشتیاں ممکن ہیں. اچھا. اور وہ ہم انشاءاللہ ارینج کر کے کوشش کریں گے کہ ان کے ذریعے سے فوڈ پہنچانے کا. ہیلی کاپٹر کا آپ نے ذکر کر ہی دیا ہے. ہیلی کاپٹر بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ الخدمت کے پاس ہونا چاہیے. اصل میں یہ وائرل آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر. پرسوں جب 5 بھائیوں والا واقعہ ہوا اور لوگوں نے دیکھا کہ ان کو نہیں بچایا جا سکا اور گراؤنڈ پہ الخدمت ہی موجود ہے اور وہاں پہ پہنچنے کا ہیلی کاپٹر چاہیے. تو ایسی کوئی پلاننگ یا ایسی کوئی ویژن ہے ابھی ہیلی کاپٹر لینے کا کوئی ارادہ؟ دیکھیں یعنی اس کا شاید ضرورت بھی ہو اور اس کا شوق اور وہ ایک خاص طرح کی امنگ بھی موجود ہوتی ہے، لیکن یہ تو عربوں کا کام ہے نا. صحیح ہے. اور ہمارے لیے تو اس وقت ضرورت یہ ہے کہ کسی بچے کے منہ میں صاف پانی پہنچ جائے، کھجوریں پہنچ جائیں، کوئی اور چیز پہنچ جائے. اور اگر ہم اربوں روپیہ 4 بندوں کو بچانے کے لیے لگائیں گے اور اس کی نسبت سے یہ 50,000 لوگوں کو بچانے اور خوراک پہنچانے کا کام کریں گے تو یہ ہماری ترجیح نہیں ہے ابھی. اسی اگلے مرحلے پر دیکھیں گے جب اس کی فیزیبلٹی بن جائے، سمجھ آئے کہ ہم اس کو مینج بھی کر سکتے ہیں. اس کو لے کر رکھنا تو کوئی کام نہیں ہے، اس لیے کہ NDMA اور PDMA والے جو ہیں ان کے جو ویئر ہاؤسز ہیں، مجھے شرم آتی ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے. ان کے اندر جو ایکوپمنٹ پڑے ہوئے ہیں وہ آج سے 10 سال پہلے اتنے زنگ آلود ہیں کہ ان کو استعمال بھی نہیں کیا جا سکتا. سو ریسورسز کو ٹھیک جگہ پہ لگانے کی ضرورت ہے اور میرا خیال ہے اس وقت ہماری ترجیح نہیں ہے. یہ بڑا فیئر پوائنٹ ہے آپ کا کہ فوری طور کے اوپر ساری یہ تمام تر توجہ آپ کی اس وقت جو حالات ہیں اس میں لانگ ٹرم میں شاید کوئی اس کی ضرورت ہو تو اس کی فیزیبلٹی بنا کے. اچھا ابھی مین پاور کو اور ساری اس کا آپ ذکر کر رہے تھے تو بہت سے لوگ جو ہیں جو بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں وہ رجسٹر کر سکتے ہیں اپنے آپ کو ایز اے والنٹیئر فزیکل آپ کے ساتھ کنٹریبیوشن کے لیے؟ ڈیفینیٹلی. یعنی یہ ایک دوسرا مرحلہ ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا. جب ہم ریہیبلیٹیشن میں جائیں گے اور اب جلدی جائیں گے، توقع یہ ہونی چاہیے کہ اگلے 2 ہفتے میں پانی اترنا شروع ہو جائے گا اور کئی ساری جگہیں ہوں گی جہاں اس کے امکانات ہوں گے کہ ہم خیمہ بستیاں بسا سکیں. البتہ یہ بات سمجھنے کی ہے جو عام لوگوں کو اس کا اندازہ ادراک نہیں ہے کہ کم از کم 10 لاکھ گھر ایسے ہیں جو کچے تھے، وہ نہ صرف مسمار ہو چکے ہیں. مسمار کے جب ہم ٹرم یوز کرتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مٹی کا ڈھیر مل جائے گا آپ کو. یہاں ڈھیر بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ اتنا تیز پانی آیا تھا کہ اب وہ جائیں گے تو ان کو نشان نہیں ملے گا کہ یہاں کوئی مکان موجود تھا. یہ سارے لوگ ہیں جن کو آباد ہونا ہے اور ان کا ایک تو لانگ ٹرم میں کیا روزگار ان کا ہو، کیا چیزیں ہوں، لیکن بہت ابتدائی تو یہ ہے سر چھپانے کی جگہ ہو. اب یہ مہینہ گزرے گا تو ٹھنڈک بھی شروع ہو جائے گی. بالکل. اب پانی صاف پینے کا مل جائے، ٹوائلٹس مل جائیں، خواتین نے کہیں جانا ہو تو ان کے لیے کوئی اذیت والی صورتحال نہ ہو. تو ہم نے فوری طور پر یہ طے کیا ہے کہ ہم خیمہ بستیاں بسائیں گے. 10-15 گھروں سے لے کے 25-50 تک، ڈپینڈنگ آن جس ایریا میں ہم ہیں اس میں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. ہم اپیل بھی یہ کر رہے ہیں کوئی بندہ بھی جو سپانسر کرتا ہے، کوئی کمپنی، کوئی کارپوریٹ سیٹ اپ کے لوگ، تو وہ ہمارے ساتھ مل کے اون کر لیں بستی کو اور ہم جب اس کو بسائیں گے تو ان کے ساتھ لے جا کے ان کے نام کے ساتھ ہم اس بستی کو انشاءاللہ وہاں سیٹ کریں گے. اور میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا. 10,000 گھروں کی جگہ اگر آپ بسانا چاہیں گے، ظاہر ہے سارا کام تو الخدمت نہیں کر سکے گی، لیکن اور بھی تنظیمیں ہیں اور غالباً گورنمنٹ بھی اس میں آئے گی. البتہ ہم یہ چاہیں گے کہ جہاں ہم بستی بنا رہے ہیں وہاں کی جو منیمم سہولیات ہیں
وہ ان کو فراہم ہو. ایسا نہ ہو کہ ٹینٹ اٹھایا, پھینک دیا اور ان سے کہا کہ لو جو کچھ کرنا ہے لگا لو, اور انہوں نے ٹینٹ لگانے کے بجائے اس کو زمین پہ ڈالا اور اسی پہ لیٹنا شروع ہو گیا. تو یہ باقاعدہ ایک پروسیس کے تحت کام کریں. اچھا, اس اعتبار سے جو آپ نے ذکر فرمایا کہ جو دوسرا آپ کا مرحلہ ہے ریہیبلیٹیشن کا, اس کے بعد جو آپ بات کر رہی ہے وہ تو اس اعتبار سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ مطلب آپ نے کھانا تو ایک بار کھلا دیا, لیکن مستقل آباد کاری کس طریقے سے ہوگی, تو اس کے حوالے سے آپ کو مین پاور کی ضرورت زیادہ پڑے گی. بہت زیادہ, صرف مین پاور کی نہیں بلکہ پروفیشنلز کی, انجینئرز کی, ایسے لوگوں کی جو جانتے ہیں کہ بستی بسانے کے بعد جو دقتیں آتی ہیں اس کو پہلے ایڈریس کیسے کیا جائے. البتہ یہ جو پہلا مرحلہ ہے جی اس میں ایک دو چیزیں ہیں. اس وقت پکا پکایا کھانا الحمدللہ ہم بھی بہت بڑی تعداد میں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, اور اب بہت سارے لوگ خود بھی اس کام کو کر رہے ہیں, نکلتے ہیں 10 دیگیں بناتے ہیں اور لے جاتے ہیں, اور یہ بڑی انکریجنگ صورتحال ہے. صحیح ہے. البتہ عام طور پر وہاں پہنچ پاتے ہیں جہاں ایکسیس ایزی ہے, اور بہت سارے وہ ایریاز جہاں گاڑی نہیں پہنچ سکتی, ذرا دقت ہوتی ہے, پیدل چلنا پڑتا ہے, سر پہ اٹھا کے لے جانا پڑتا ہے, وہاں نہیں پہنچا سکتے. صحیح ہے. ہمارا ورکر وہاں بھی پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے. سو ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ لے کے جائیں وہ کوآرڈینیٹ کریں تاکہ ہم ان جگہوں تک پہنچ سکیں جہاں اس کو پہنچانا ہے. اچھا, خوراک میں بھی جو اہم شے ہے وہ یہ ہے کہ جہاں لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں چولہا نہیں جل سکتا, گیس موجود نہیں ہے, حتیٰ کہ ماچس گیلی ہے اس کو آپ جلا نہیں سکتے, لکڑیاں موجود نہیں ہیں. تو پریفریبلی ایسی خوراک جو 1 2 4 دن تک لوگوں کو زندگی برقرار رکھ سکے. مثلا کھجوریں ہیں, وہ اگر موجود ہیں, آدمی نے 4 کھجوریں کھائیں, پانی پی لیا تو شاید اس کی رات گزر جائے گی. چنے ہیں, بسکٹس ہیں, اس طرح کی جو اور چیزیں ہیں. تو میں اپنے سننے والوں سے یہ کہوں گا کہ وہ اس خوراک کی طرف آئیں, اس کے پیکٹس بنائیں. اچھا, خود جائیں تب بھی اسی کو لے کے جائیں زیادہ, اور اگر کسی آرگنائزیشن کے تھرو کرنا چاہیں تو بھی یہ پریفریبل ہے کہ اس کو اختیار کریں. بالکل. میں سب جس طرح کی بڑی آفت ہے اور جس طرح کا بڑا یہ پورا سانحہ ہے, تو اس کے لیے ظاہر ہے کوئی ایک ادارہ یا کوئی ایک آرگنائزیشن کے لیے بہت مشکل ہے کہ اس کو وہ اس سے نبرد آزما ہو. آپ جیسے بہت سے دیگر ادارے بھی جو ہیں وہ تقریباً اسی طرح کی ایفرٹس کر رہے ہیں. تو کیا یہ پاسبل ہے کہ کوآرڈینیٹڈ کوئی ایفرٹس کولیبریشن کے تحت جو ہے وہ آگے بڑھ سکے, اور ایریاز کو ڈسٹریبیوٹ کر کے کوئی کولیبریشن سے چیزیں آگے چلیں تو زیادہ بہتر نتائج برآمد ہو سکتے ہیں؟ میں تو یہ تجویز جو ہے یہ کئی دفعہ اپنے ٹی وی پروگراموں میں بھی دے چکا ہوں. اچھا. اور میرا خیال ہے اصل کام تو یہ کرنا چاہیے تھا پی ڈی ایم اے کو. صحیح ہے. کہ وہ صوبائی سطح پہ یا اس سے بھی نیچے اتر کے ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ان کے انچارجز ہیں وہ دیکھیں کہ علاقے میں کون کون کام کر رہا ہے, اور ان کو بٹھا لیں اور ان سے پوچھ لیں, ڈکٹیٹ نہ کریں, ان سے پوچھ لیں آپ کس اسپیسیفائڈ ایریا میں کام کر رہے ہیں, اور پھر دوسروں کو سجیسٹ کریں کہ بھئی یہ اس کو حل لے کے چل رہے ہیں, آپ دوسری سائڈ پہ چلے جائیں. بالکل زیادہ مفید ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی ان کی طرف سے ابھی تک یہ نہیں ہوا. البتہ کچھ ادارے جو ہمارے ساتھ لیزان کرتے ہیں, مثلا اخوت کے ساتھ بہت اچھا ہے, آج ان کے ساتھ بھی میٹنگ ہے. 1 2 اور ادارے بھی ہیں جن کے ساتھ ہم لے کے چل رہے ہیں کہ ہم فیوچر میں جو کچھ کریں وہ ہیپ ہیزرڈ نہ کریں, پلان کر لیں. کچھ ایریاز میں وہ ہیں, کچھ ایریاز میں ہم ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب جو ایمرجنسی کی کیفیت تھوڑی سی کم ہوگی تو پھر کوآرڈینیشن نسبتاً بہتر ہوگی, لیکن ہم اس کو یعنی ایکٹیولی پرسو کریں گے کہ یہ کوآرڈینیشن اور کوآپریشن ہو تاکہ ہم مل کر آگے بڑھ سکیں. صحیح ہے. نہیں, جس آپ نے فرمایا بڑا ضروری ہے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہونا. ابھی رات ہی شہزاد روئے صاحب کی بھی ایک این جی او بھی بتا رہے تھے کہ ہم ایک جگہ پر گئے تو وہاں پہ بڑی ہیوی مشینری جو ہے وہ ملبہ ہٹانے کے لیے اس کو آنا تھا, لیکن اس جگہ پہ جذباتی لوگوں کا جو خیر کے جذبے سے وہاں پہ آئے ہوئے تھے ان کا بہت زیادہ رش تھا, ان کی وجہ سے جو ہے وہ وہاں پہ نہیں آ سکے. لیکن جو ہے وہ جو ملبے کے نیچے سے آوازیں آ رہی تھیں وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں. تو لیکن اسی طرح اس کو اگر تھوڑا سا مینیج کیا جاتا تو مزید بہتر. بس تھوڑا سا انفارچونیٹ جو ہے اس میں یہ ہے کہ ایک تو بہت ساری تنظیمیں ہیں جو علاقائی ہیں, اور بسا اوقات وہ ایک خوف سا محسوس کرتی ہیں کہ کسی بڑی تنظیم کے ساتھ ہم مل کر کام کریں گے تو ایسے لگے گا جیسے ہمارا نام ہم دب جائیں گے, نہیں رہا, دب جائیں گے. تو میں تو اکثر بیشتر ان سے کہتا ہوں کہ بھائی ہم کاروباری لوگ نہیں ہیں. صحیح ہے. اور یہ نہیں ہے کہ ہمیں زیادہ پرافٹ لینا ہے اور کم لینا ہے. ہم تو وہ لوگ ہیں جنہیں انسانیت کی خدمت کرنا ہے
تو اس میں ذرا اس کو پیچھے رکھنا پڑے گا. اور یہ اگر تھوڑا سا ہو جائے, پھر بہت سارے لوگ وہ ہیں جو ٹیمپریریلی آتے ہیں. یعنی زلزلے کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا بے شمار دیہاتوں میں اور شہروں میں انجمنیں بنی, انہوں نے سامان لیا, سامان لے کر وہ مانسیرا کی طرف دوڑے. جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا راستے سارے بند ہیں, ٹرک پھنس گیا ہے. ایک دن آرام سے گزر گیا, دوسرے دن کے بعد سمجھ آئی یہاں تو بڑا مشکل ہے. تیسرا دن آیا تو وہیں سامان ان لوڈ کیا اور ٹرک واپس کیا. اب وہ جہاں سامان پڑا ہے وہ ارد گرد کی آبادیوں میں سے جو جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے آ کے لوٹا اور وہ چلے گئے. تو یہ انفارچونیٹ ہے, اور یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس ٹھیک طرح اس ایریے کا اور سروس کی بارے میں جو معلومات ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. بالکل بالکل. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ بہت بہتر ہو کہ اگر کوئی بندہ اپنے طور پر بھی کرنا چاہے تو وہ گائیڈنس لے لے یا کسی آرگنائزیشن کے ساتھ کولیبریٹ کر لے. بالکل صحیح ہے. بلکہ اسی پوائنٹ سے میں یہ بھی سمجھنا چاہوں گا آپ سے کہ کوئی فرد اگر چاہتا ہے کہ وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں ہیلپ کرنا چاہے اور ایک لارج اسکیل آپ جیسی آرگنائزیشن کو کوئی ڈونیشن دے کے اس کے تھرو کرے, تو کیا فرق ہے اس میں؟ یہ ظاہر آپ کی گفتگو سے واضح ہے, لیکن بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم خود ہی اپنا بستہ بیگ بھریں اور خود ہی ڈائریکٹلی جا کے ہیلپ آؤٹ کرنا وہ زیادہ اپنی آنکھوں سے بہتر سمجھتے ہیں. اچھا, یہ ایک فطری سی چیز ہے, آدمی کو اطمینان ہوتا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر. جی بالکل. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں مس ٹرسٹ کی بات ہوتی ہے. وہ جو حضرت ابراہیم نے کہا تھا نا کہ اللہ میاں مجھے دکھا آپ کیسے زندہ کرتے ہیں مارتے ہیں, تو اللہ نے کہا تم یقین نہیں ہے, تو انہوں نے کہا یقین تو ہے, لیطمئن قلبی, میں چاہتا ہوں ذرا اور اطمینان ہو جائے نا. تو یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو میں تو انکریج کروں گا اگر کوئی بندہ جانا چاہے تو ہم خوش دلی سے ان کو لے جائیں گے اس علاقے کے اندر. اگر وہ ٹینٹ لگانا چاہتا ہے تو ہم اس کو ایریا آئیڈینٹیفائی کر کے دیں گے. کوئی اور کام کرنا چاہتا ہے تو وہ, تاکہ وہ خود جب واپس آئے گا تو کئی سارے اور لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرے گا. یہ صرف انڈیویجول نہیں ہوگا بلکہ پھر وہ ایمبیسڈر ہو جائے گا اس سارے کاج کے لیے. بالکل. ظہور صاحب, ابھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ نئے نئے الخدمت سے متعارف ہوئے ہیں. ظاہر ہے بہت سے لوگ پہلے سے بھی جانتے ہیں, لیکن جو نئے لوگ الخدمت کو بہت زیادہ اس کے حق میں بات کر رہے ہیں, متعارف ہوئے ہیں, الخدمت کا ایک اوور ویو, ایک گریڈر تعارف کیا ان سے آپ بتانا چاہیں گے؟ الخدمت کیا ہے؟ یہ ایک بڑا چیلنج ہے. نئے لوگوں کو تعارف کرانے سے زیادہ ان کو اپنا حصہ بنانا. صحیح ہے. یہ بہت اہم ہے. الخدمت میں الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے. اس وقت ہمارے پاس ایک ایئر وائس مارشل بھی اب ہمارا حصہ ہیں. اچھا. اور آغوش کے کاموں کو لے کر چل رہے ہیں, اور ہم سروسز سے ریٹائر ہونے والے بہت سارے لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا حصہ بنے. صحیح ہے. اچھا, صرف آپ ڈونر کی بات کر رہے ہوں تو ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ اہم ہوگا کہ جن لوگوں کو ہم نے عارضی طور پر انگیج کیا ہے ان کو ہم اپنے سارے پروڈکٹس کے بارے میں متعارف کروائیں اور ان کو وزٹس کروائیں. ہمارا ایک بڑا نیٹ ورک ہے یتیم بچوں کا, آپ کے علم میں ہوگا اس وقت کوئی تقریباً 20 آغوش ہیں جو موجود ہیں, قائم ہیں. بالکل. اور 5-6 جو ہیں اس وقت وہ تعمیر کے مراحل سے گزر رہے ہیں. اچھا, اسی طرح ہمارے کو 42 کے لگ بھگ ہاسپٹلس ہیں. پانی کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جس کو ہم لے کر چل رہے ہیں. یہ سارے وہ چیزیں ہیں کہ جو کوئی بندہ وزٹ کرے گا تو اسے اندازہ ہوگا کہ یہ محض ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی آرگنائزیشن نہیں ہے, بلکہ لانگر ٹرم میں یہ ڈیولپمنٹ کی آرگنائزیشن ہے جو اتنے سارے کاموں کو بیک وقت لے کے چل رہی ہے. میں ابھی USA میں تھا. اچھا. تو وہاں پاکستانی ڈاکٹرز کی ایک بڑی تنظیم ہے اپنا, آل پاکستان فزیشنز آف نارتھ امریکہ. تو اس کے کنونشن تھا تو میں اس میں شرکت کر کے آیا. تو مجھے وہاں سے یہ احساس بھی ہوا اور میں نے بات بھی اس پہ کی کہ الخدمت کے ساتھ اگر آپ وابستہ ہوں تو ہماری یہ کیپیسٹی ہے کہ ملک کا شاید ہی کوئی حصہ ہو جہاں ہمارا ہاسپٹل یا ہیلتھ فیسیلیٹی نہ ہو. اچھا. تو جب بھی آپ پاکستان آتے ہیں تو اگر آپ ہمیں اطلاع کر دیں اور ہم اس کا کوئی بنا لیں, ایپ بنا لیں کہ آپ اویلیبل ہیں فلاں ہفتے میں, اور یہ کہ اس ایریے میں آپ کا انٹرسٹ ہے اور یہ سروسز آپ دے سکتے ہیں, تو ہم اس کو میچ کرتے چلے جائیں اور پورے پاکستان میں سروسز لوگوں کو ملنا شروع ہو جائیں. یہ ہائیلی پروفیشنل لوگ ہیں جو امریکہ میں
ایز اے ڈاکٹر کام کر رہے ہیں. اچھا. تو پاکستان کے اندر بہت جلدی بہت ساری چیزیں امپروو ہو جائیں گی. بالکل. تو انہوں نے اپریشیٹ کیا اس کو, لیکن ظاہر ہے خواہشات اور اس کو کوئی شکل دینا یہ بہت دو مختلف طرح کی چیزیں ہیں. اور میں عام طور پہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کی خواہشات تو آسمان پہ پہنچ جائیں لیکن کام دیکھیں تو وہ اتنا ہی ہو. صحیح ہے. اس پہ کام کریں گے انشاءاللہ. اچھا, اسی طرح کے جو دوسرا ڈونر ہے اس کو بھی ہم چاہیں گے کہ وہ نکلے, بلکہ فیملی کے ساتھ نکلے. اچھا, آغوش کو جا کر جو دیکھیں گے تو ان کو بہت خوشی ہوگی. یعنی ان کا تصور تو یہ ہوگا کہ یہ یتیم خانہ ہے, لیکن جب وہ پہنچیں گے تو انہیں لگے گا کہ شاید میرا بچہ بھی اگر یہاں آ کر تعلیم حاصل کرتا اور اس ماحول میں رہتا تو اسے بہت اچھا لگتا. اچھا. ہمارے یہاں لاہور کے ایک دوست ہیں, ان کی بہت اچھی کمپنی ہے, فاسٹ کیبل والے جو ہیں. اچھا. تو انہیں موقع ملا دیکھنے کا آغوش, اور دیکھنے کے بعد انہوں نے واپس جا کے اپنی کمپنی کے سارے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اگلے ہفتے ہم 30-35 لوگ جائیں گے, مرد و خواتین دیکھنے کے لیے. اچھا. تو وہاں گئے. اب وہ پورا گروپ جو ہے وہ اس آغوش کو اسپانسر کرنے والے لوگوں میں شامل ہے. تو یہ انگیج کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ بہت ساری چیزیں کریں گے. تو اس طرح کے بہت سارے فیڈ بیکس اور سیٹسفیکشن جو ہے آپ کے سامنے آتے ہوں گے. بہت سارے لوگ جاتے ہیں اور انتہائی خوش دلی سے آپ کو جو ہے وہ ایک مسرت کا اظہار بھی کرتے ہیں. اور تو کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو اس طرح کے فیڈ بیکس کو دیکھتے ہوئے؟ پراؤڈ فیل ہوتا ہوگا ظاہر. دو تین طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا. یہ جو عام طور پہ ہمارے ہاں لوگ ہوتے ہیں جن کو سے گیمز کے اندر کوئی میڈل مل جائے تو انہیں خوشی ہوتی ہے, یا ان کی کوئی فیکٹری لگ جائے تو انہیں خوشی ہوتی ہے, یا ان کا کوئی بچہ بہت پڑھ جائے تو انہیں خوشی ہوتی ہے. تو ہمیں اس سے خوشی ملتی ہے کہ ہمارے کسی ادارے میں جہاں بچے پڑھ رہے ہیں اس کو لوگوں نے دیکھا اور محسوس کیا کہ واقعی یہ قابل قدر کام ہے. ماشاء اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ اس کی کب سے الخدمت فاؤنڈیشن اس کی بنیاد کب رکھے گی اور کب سے کام کر رہی ہے اور کیسے؟ ویسے تو الخدمت کا کام عرصے سے, یعنی قیام پاکستان سے وہ سارے لوگ جن کے اندر دینی جذبہ تھا, تڑپ تھی, ملک و قوم کو ڈیولپ کرنے کا کام تھا, اچھا, یہ مختلف حوالوں سے کام کرتے رہے. اور ڈسپینسریاں اور بے شمار طرح کی چیزیں, اسکولز وغیرہ قائم کرنے کا سلسلہ. لیکن الخدمت فاؤنڈیشن کے نام سے باقاعدہ رجسٹریشن 92 میں ہوئی. اچھا. اور پھر اس زمانے میں بھی یہ بہت آرگنائزڈ نہیں تھی. تھوڑا بہت کام جہاں کوئی ممکن تھا وہ ہوتا رہتا تھا. پھر جب یہ زلزلہ آیا, ارتھ کوئک 2005 میں, ہاں 2005 میں, تو اس وقت شدت سے محسوس ہوا کہ اس کو باقاعدہ آرگنائز شکل میں آگے آنا چاہیے. نعمت اللہ خان صاحب اس وقت الخدمت کو لیڈ کر رہے تھے. اچھا. انہوں نے بے پناہ محنت کی. آپ کو اندازہ ہے وہ کیسی شخصیت تھی. یعنی بڑھاپے میں بھی ان کو رات کو بھی سفر کرنا ہوتا تھا, پانیوں میں بھی اترنا ہوتا تھا, رسک لینا ہوتا تھا. تو جیسے آج کا ہمارا نوجوان رسک لے رہا ہے, نعمت اللہ خان اس طرح کے کام کرتے تھے. اس میں تھر کے علاقے میں پانی کی قلت ہوئی تو وہ اونٹ پہ بیٹھ کر وہاں جاتے تھے اور اونٹ کو کھڑا کرتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے, دعا مانگتے تھے یا اللہ یہاں میٹھا پانی نکل آئے. اور پھر اکثر بیشتر نکل آتا تھا میٹھا پانی نا. تو انہوں نے کام کا سلسلہ شروع کیا, لیکن بہت آرگنائز نہیں ہو سکا. موٹیویشن بہت آ گئی. صحیح ہے. پھر 2011 میں ڈاکٹر حفیظ الرحمان جو مجھ سے پہلے خدمت کے صدر تھے, ان کو ذمہ داری ملی. خان صاحب کی صحت اور عمر کے اعتبار سے طے ہوا کہ اب وہ ذمہ داری شفٹ ہو جائے. تو انہوں نے کام کا آغاز کیا اور پھر ہم نے اس کو یہ 7 شعبوں میں بانٹا جو ہمارے سروس ایریاز ہیں, جس میں ہیلتھ ہے, جس میں ایجوکیشن ہے, جس میں کلین واٹر ہے, جس میں مواقعات ہے, جس میں ڈیزاسٹر سب سے زیادہ ہے. تو یہ سارے جو ہے ان ایریاز میں بانٹا اور ہم نے یہ طے کیا کہ اس کو ریجنل سیٹ اپ میں بھی لے کے آئیں گے. پاکستان میں اس وقت 9 ریجن ہیں ہمارے. اچھا. جو جیسے مرکز میں ہمارا نظام ہے, اسی طرح پھر یہ ریجن تقریباً صوبائی سمجھ لیں, لیکن ہر صوبے کے برابر نہیں ہے. بعض بڑے جو صوبے ہیں اس میں ہم نے اس کو 2-3 حصوں میں بھی بانٹا. اچھا. پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ یہ سیٹ اپ ہے. تو اس وقت ہمارے کوئی 125 اضلاع ہیں پاکستان کے, جس میں ہمارا باقاعدہ نظام پراپرلی موجود ہے اور اس میں ورکرز اور اس کے ساری چیزیں جو ہیں وہ, اسی لیے
ہمارا کلیم یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان کی سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے فائنانشلی، لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ ورک فورس کے اعتبار سے، والنٹیئرس کے اعتبار سے ہم پاکستان کی سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے الحمدللہ. اور کوئک ریسپانس دینے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم ٹریننگ کے پروسیس سے گزارتے ہیں لوگوں کو، ورک شاپس ہوتی ہیں، کنٹینیوسلی یہ سلسلہ چلتا ہے. تو اب آرگنائزیشن ایک ایسے مرحلے پر پہنچی ہے. اچھا، میں امیزنگلی ایک اور بات آپ سے عرض کروں. بس اوقات یہ ہوتا ہے نا، یہ جو تنظیمات ہوتی ہیں یہ فرد پہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں. بالکل. ایدی صاحب تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو ظاہر ہے بہت بڑا نام تھا، بڑا کام کیا انہوں نے، اس میں کوئی دو رائے موجود نہیں ہے. بالکل. لیکن آرگنائزیشن میں نہیں ڈھل سکا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب وہ پہلے والی صورت آپ کو نظر نہیں آئے گی. اسی طرح بہت ساری اور آرگنائزیشنز ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، سیلیبریٹیز کے نام پہ قائم ہے. ہاں، تو وہ فرد سے جڑی ہوئی ہیں. بالکل. فرد کھسک جائے کسی وجہ سے، دنیا سے چلا جائے، کچھ اور ہو جائے، تو تنظیم دھڑام سے نیچے آ جاتی ہے. بالکل. ہمارے بیوٹی یہ ہے کہ یہ فرد پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. نعمت اللہ خان صاحب تھے، الحمدللہ بہت اچھا کام ہو رہا تھا. ڈاکٹر حفیظ صاحب آئے تو کام میں کئی گنا بہتری آئی. اب ہمارے ورکرز نے اس کو ایک نئی جہت دی ہے، اور الحمدللہ ایک اور سمت میں جا رہا ہے. اور ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے. تو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جو ساتھ ساتھ ڈیولپ ہو رہا ہے. اور پھر ہم نے اپنی آرگنائزیشن میں 2-3 چیزیں کیا. میں خاصا یعنی ٹینس صورتحال میں بھی ریلیکس رہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ میری ٹیم کام کر رہی ہے. سسٹم بنا ہوا. تو اگر آپ نے ٹیم کی سلیکشن ٹھیک کر لی ہے اور ان کی ٹریننگ کا بندوبست کر لیا ہے، اور تیسری شے بہت امپورٹنٹ ہے، میں چاہتا ہوں اپنے سارے سننے والوں کے علم میں آئے، آپ نے ان کو کانفیڈنس دیا ہے. عام طور پہ آرگنائزیشنس میں یہ ہوتا ہے، لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے نا، یہ اگر آگے بڑھانا تو میرے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی. بالکل. تو وہ اندر سے آدمی انسیکیور ہوتا ہے اور وہ اس کا تذکرہ نہیں کرتا. تو الحمدللہ الخدمت نے ایک ایسا ماحول دیا ہے کہ وہ یہ سارے مرحلوں سے گزار کے جو جتنا پوٹینشیل رکھتا ہے آگے آئے. یہ جس کا کام ہے وہ خود طے کرتا رہے گا کہ کس کو کیا مقام ملا ہے. ماشاءاللہ، زبردست. تو آپ نے خود باقاعدہ طور پہ کب سے جوائن کیا الخدمت کو؟ میں نے جوائن نہیں کیا، مجھے دھکا دیا گیا. میرا بائی پاس آپریشن ہوا تھا، اور اس کے یہ 2011 کی بات ہے. اچھا. اور اس کے مہینے ڈیڑھ بعد میں ایک تنظیم چلا رہا تھا، الفلاح اسکالرشپ اسکیم کے نام سے، جو بچوں کو، ضرورت مند بچوں کو اسکالرشپ دیتی ہے. تو میں شعراء کی ٹیم کو، امجد اسلام امجد کو اور انور مسعود صاحب کو لے کے یورپ گیا ہوا تھا. اچھا. تو ڈاکٹر حفیظ صاحب کی کال آئی کہ میں اٹلی میں تھا کہ مجھے ذمہ داری دی گئی ہے، اور میں تب ذمہ داری لوں گا کہ آپ میرے ساتھ ٹیم ورک کے طور پہ کام کریں. تو میں نے کہا کہ میں تو نہ لاہور میں رہتا ہوں، صحت کا بھی معاملہ ایسا ہے، اور ایک تنظیم بھی چلا رہا ہوں، تو میرے لیے تو ممکن نہیں ہے. تو ان دنوں کہاں رہتے تھے آپ؟ گجرات کھاریہ میں میرے اپنا تعلیمی ادارے ہیں. اچھا. ماشاء. تو میں تعلیم ہی سے وابستہ تھا، اور یہی چاہتا تھا کہ اس کو آگے لے کے چلیں. ٹھیک ہے. الحمدللہ اچھا نیٹ ورک ہے، اب میرا بیٹا اس کو چلا رہا ہے. لیکن تو میں نے انکار کیا. تو انہوں نے کہا نہیں 24 گھنٹے ہیں، اس میں تم نے جواب بھی دینا ہے اور نہ میں جواب نہیں دینا. تو اگلے دن پھر ان کی کال آئی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے تو کہا نہ نہیں کرنی، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ کچھ چارہ ہے نہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ یوں کر لیں کہ صرف مجھے 2 دن دے دیں، اور بالکل اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں لیں گے آپ سے. بس آپ 2 دن آیا کریں گے، اور اس کے بعد واپس جا کے اپنا کام کریں. ہفتے میں 2 دن آیا کریں گے؟ صرف 2 دن آیا کریں گے. بس وہ 2 دن کا دھکا لگا، اور اس کے بعد زندگی پھر اسی کی نظر ہو گئی ہے الحمدللہ. تو اب ظاہر ہے جب یہ کام ہوتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ اس کو وقت کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ سکیں. تو زندگی کے اس فیز میں یہ پورا آپ کا ایکسپیرینس ہوا، مطلب زندگی کے کئی فیز ہوتے ہیں. آپ کے اسٹوڈنٹ لائف والا ایک فیز تھا، اس کے بعد ایک پروفیشنل لائف والا فیز، اور ایک یہ فیز ہے. تو یہ اوور آل کیسا آپ اس کو ایکسپیرینس، جب آپ مڑ کے پیچھے دیکھتے ہیں اس پورے تجربے کو، تو کیا کیفیت ہوتی ہے اس کو، کس طرح کا آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری زندگی ساری تقریباً اس طرح گزری ہے کہ اس میں مجھے یوں لگتا ہے ہر شے اللہ نے اس کا فیصلہ کیا ہے.
میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھا تو کوئی امکان نہیں تھا میں پڑھنے کے لیے آگے جا سکوں. اچھا. لیکن مالی وسائل بھی نہیں تھے, باقی بھی حالات اس طرح کے تھے. لیکن اللہ میں نے یہ کیا کہ 8ویں سے لے کے یونیورسٹی آنے تک اسکالرشپ کا بندوبست سرکاری طور پہ ہوتا رہا. نمبر اچھے آ جاتے تھے تو وہ جب اسکالرشپ ملتا تھا تو پھر گھر والے اور باقی کہتے تھے اب کیا کرنا ہے, آپ تو چلے جاؤ نا, آگے جا کے شروع کر لو. تو پنجاب یونیورسٹی یونین کے اندر وقت گزرا, وہ بھی بالکل ایکسیڈنٹل تھا. کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس پروسیس میں جائیں گے جس میں وہ ہوا, لیکن بڑا رچ ایکسپیرینس ہوا اس زمانے میں. اور پھر 77 کے الیکشن میں ایز اے کینڈیڈیٹ مجھے لاہور سے موقع ملا. اچھا. وہ بھی لرننگ کا ایک بڑا پروسیس تھا. پاکستان میں سیاسی عمل کیسے آگے بڑھتا ہے, کیا ہوتا ہے, تو اس میں سے گزرنے کے بعد اگرچہ میں نے یہ طے کیا کہ اب انتخابات میں مجھے نہیں جانا, صحیح ہے, لیکن بہت کچھ سیکھنے کو ملا. یعنی اوپر سے لے کے نیچے تک ساری لیڈرشپ گورنمنٹ بھٹو صاحب سے اور مفتی محمود صاحب سے اور باقی سارے لوگوں سے, اور آف کورس مولانا مودودی سے تو خیر ویسے ہی عقیدت اور محبت اور تعلق تھا. تو یہ جو سارا سلسلہ تھا اس سے بہت کچھ ہوا. پھر میں امریکہ چلا گیا تو امریکہ میں اکنا کے ساتھ میں وابستہ رہا. اچھا. اکنا ایک بڑی آرگنائزیشن ہے اس وقت امریکہ میں, اور مسلمانوں کی کئی جہتوں میں مدد کر رہی ہے. یعنی اس کا ایک اسپیکٹ تو ہے نا دعوتی اور دینی اور سارے حوالوں سے. اب وہ مسلم جو کمیونٹی ہے اس میں لیڈرشپ رول بھی ادا کر رہی ہے تاکہ امپیکٹ کریٹ کریں سوسائٹی پہ, الیکشنز پہ, سارا. تو یعنی میں اس کی کہانی میں تو نہیں جانا چاہتا, لیکن زوردار ہے. تو اس پہ الحمدللہ مجھے کئی سال کام کرنے کا موقع ملا اور بہت کچھ لرن کرنے کی صورتیں ہوئیں. یہ سارے فیزز جو ہیں یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ کسی غیبی قوت نے نا جی ایک دم سے یوں لیتے جاتے جاتے پھر کانٹا موڑا اور دوسری طرف لے گئے. صحیح ہے. تو اب الحمدللہ یہاں ہوں, اور اللہ سے امید ہے کہ وہ جیسے پہلے انگلی پکڑ کے چلاتا رہا آئندہ بھی انشاءاللہ چلاتا رہے. بالکل ماشاء اللہ. اچھا, لاسٹ میں ایک کویشچن اپنے تمام گیسٹ سے کرتا ہوں, وہ یہ کہ آج کل کے ان حالات میں ڈس اپوائنٹمنٹ اور مایوسی جو ہے بہت زیادہ ہے, اور اس سچویشن میں بہت سے جو محب وطن پاکستانی ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں اپنا پورا سامان اور اپنے خاندان لے کے. آپ باہر سے پاکستان آئے ہیں تو ان تمام لوگوں کو جو کہ ملک چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں نے اپنے بچوں کو 86 میں پاکستان بھیجا, اور اس وقت چھوٹے چھوٹے تھے سارے. صحیح ہے. آپ نے تو ابوذر کو دیکھا ہے. جی. وہ کافی چھوٹا تھا. تو مجھے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ ان کو پاکستان کیوں بھیج رہے ہیں, تو میں ان سے کہتا تھا مذاق میں کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے, اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے. صحیح ہے. تو میرے سارے بچوں نے تعلیم یہاں کے حاصل کی, اور ہم میاں بیوی دونوں نے جو ایک دفعہ طے کیا کہ پاکستان میں رہنا ہے, تو کبھی ایک مرحلہ بھی ایسا نہیں آیا کہ ہم نے یہ سوچا ہو کہ ہم نے ٹھیک ڈیسیژن نہیں کیا, ہمیں واپس چلے جانا چاہیے. الحمدللہ. تو وہ استحکام کے ساتھ. اصل میں مسئلہ بڑا سادہ ہے. اگر تو آپ یہ سوچیں کہ پاکستان میں آ کے مکھیاں لڑیں گی, مچھر کاٹے گا, بسوں میں سفر کرنا پڑے گا, تو پھر آپ اپنے لیے غالباً کوئی اچھا چوائس نہیں لے رہے ہیں. چوائس یہ ہے کہ آپ کا رول باہر رہ کر ملک و قوم دین کے ساتھ بہتر رہ سکتا ہے یا پاکستان میں آ کے رہ سکتا ہے, آپ بیٹر سرو کر سکتے ہیں. تو میں سچی بات ہے اگرچہ اکنا کے ساتھ وابستہ تھا, لیکن میرا اپنا خیال یہ تھا کہ نیچرلی جو رول پاکستان میں ادا کیا جا سکتا ہے یہ وہاں نہیں کیا جا سکتا. سو اس یکسوئی کے ساتھ میں آیا, اور مجھے پتہ ہے جو لوگ آ کر نہیں رہتے ان کے لیے وہ کمفرٹ آف لائف اصل ایشو ہوتا ہے کہ یہاں نہیں ہے وہاں موجود ہے, کیوں چھوڑ کے آئے تھے, 6 مہینے بعد پیک کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو یورپ سے افریقہ جاتے ہیں, 20 سال ریسرچ پہ انڈر گراؤنڈ بیٹھے رہتے ہیں اور کام کرتے رہتے ہیں. کبھی انہوں نے اس بات کا خیال نہیں کیا کہ وہ کس ملک کو چھوڑ کے افریقہ کے تپتے ہوئے علاقوں میں, اس لیے کہ ان کے سامنے گول ہوتا ہے اچیومنٹ کے لیے نا. بالکل. تو میں تو اپنے پاکستانیوں سے کہوں گا کہ زندگی کے لیے کوئی مقصد متعین کریں اور پھر طے کریں. اگر امریکہ ان کو زیادہ سوٹ کرتا ہے
یا یورپ کرتا ہے تو بالکل رہیں، یعنی وہاں بھی ضرورت ہے بہت سارے کام کی، لیکن یہ طے کرنا ان کا کام ہے کہ وہ کہاں بیٹر رول پلے کر سکتے ہیں. بالکل فیئر پوائنٹ. تھینک یو سو مچ شکور صاحب, بہت اچھا لگا آپ کی انتہائی پرمغز گفتگو سن کے, ویری انسائٹ فل. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ آپ کا, اور مجھے بھی بہت اچھا لگا کہ ریلیکس ماحول میں ہم نے ہاں جی بہت ساری باتیں کر لیں. تھینک یو جی, جزاک اللہ.